کی کوشش کریں، لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ایک چیز جو قرآن پاک میں لکھ دی گئی ہے اس کی صداقت میں تو شبے کی گنجائش نہیں ہے. شبے کی گنجائش ہماری پرسیپشن میں، شبے کی گنجائش ہماری ریسرچ میں، کہ اگر ہم کسی جگہ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ دیوار تھی اور اگر وہ نہ نکلے تو قصوروار ظاہر ہے ہمارا انٹیلیکٹ ہے، ہمارا ذہن ہے، ہماری ریسرچ ہے، اور شاید اللہ رب العزت ہمیں موقع دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بتائی ہوئی نشانیوں کو آج کی جدید دور میں اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ایکسپلور کریں اور جاننے کی کوشش کرتے رہیں کہ یہ سب کچھ کس طرح اور کیسے ہوا ہوگا. ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج اپنے اس پروگرام میں قیامت کی نشانیوں پہ گفتگو شروع کرتے ہوئے حضرت ذوالقرنین کے واقعے کو جو قرآن میں سورہ کہف میں ہمیں ملتا ہے. اچھا ڈاکٹر فضل صاحب، یہ جو بریک سے پہلے ڈسکشن ہوا، اور ظاہر ہے جو ڈسکشن ہوا وہ قرآن پاک میں واضح طور پر اس کا ذکر ہے کہ پہلے لوہا ڈالا گیا، پھر اس کے اوپر تانبا پگھلا کے ڈالا گیا اور ایک ایسی دیوار بنائی گئی جو یاجوج ماجوج کی قوم کو روک رہی تھی. اچھا، اگلے پروگرام میں ہم ظاہر بات کریں گے یاجوج ماجوج پہ، کیونکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ کون لوگ تھے، اور ان کے حوالے سے بڑی متس ملتی ہیں ہمیں مختلف مذاہب میں. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو دیوار ہے، کیونکہ اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ قیامت کی یہ نشانی ہے کہ یہ دیوار جب گرا دی جائے گی اور نکلیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ پوری ڈیٹیل جو ہمیں سورہ کہف میں مل رہی ہے اس دیوار کے حوالے سے، اور جس طرح ڈاکٹر منیر صاحب نے بھی کہا، کیپٹن صاحب نے بھی کہا کہ یہ کئی سمبولک، آپ کو کیا لگتا ہے سمبولک ریسرچ ڈیٹیلز ہیں یہ ساری؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جتنے علامات کبریٰ ہے ان کا تعلق ایمانیات سے ہے. ٹھیک ہے. اور سمعنا واطعنا والی کیفیت بھی ہے، اگرچہ ریسرچ کی گنجائش موجود ہے، لیکن تقاضۂ ایمانیات یہ ہے جیسا قرآن نے بیان کیا، رب ذوالجلال نے جس انداز میں گفتگو فرمائی ہے ہمیں اسی طرح ایمان لانا ہے. اب رہا سوال نہیں، اس میں تو ظاہر بحث ہی نہیں، بحث نہیں. ٹھیک. اب رہا سوال ٹیکنالوجی کا. کیا ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، گھنٹی کی آواز بج رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو حاصل فرما رہے ہیں، تو آج موبائل فون اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ گھنٹی ہو سکتی ہے. آج آپ کے پاس کارڈلیس ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، وہ ایک آواز سی ہے. وہی ٹیکنالوجی اس سے پہلے اس پر کوئی یقین کر سکتا تھا؟ آپ کی اس بات سے مراد ہے کہ عقل آج مطمئن ہو رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. سمجھنا نہیں بھائی، یہ بتا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ٹیکنالوجی دیکھیے کہ وہ اپنے ایک تخت کو، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم عطا فرماتے تھے، وہ ہوا پہ اڑنے لگتا تھا اور پرندوں کی زبان کو سمجھتے تھے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات میں وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہا گیا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس پر مینعان ایمان لایا جائے تو افضل اور احسن ہے، بلکہ تقاضۂ ایمان یہی ہے اس کو مینعان تسلیم کر لیا جائے. آگے جا کر یہ بھی ہے نا کہ صرف دیوار بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ آگے یہ ذکر ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، ٹھیک، وہ جو ہے گر جائے گی دیوار. جب اس کا دیوار کا وجود ہے. اب یہ ہے کہ دیوار کا، یا تو یہ ہم سوچیں کہ اگر یہ یوم کا مطلب پیریڈ بہت بڑا ہے، 1000 سال کا، کئی ہزار سال کا ہے، تو وہ دیوار گری ہے تو اس کے آثار ہونے چاہیے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی اس میں کچھ آثار تو دکھائے گئے کہ شاید یہاں ایک دیوار تھی ایسی. جی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ پھر یاجوج ماجوج کون تھے. صرف ذوالقرنین پر ختم نہیں ہوتی، یاجوج ماجوج کون تھے جن کو روکا گیا، اور اگر وہ دیوار گر چکی ہے تو یاجوج ماجوج اب. ڈاکٹر صاحب، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے تو اس میں تو واضح الفاظ میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ قیامت اس وقت قریب ہوگی کہ جب یہ دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے. تو جو آپ بات فرما رہے تھے فاتح صاحب بھی اس میں ایک نقطہ دینا چاہ رہے ہیں کہ سمبولک ریفرنس، تو یہ کیا پوائنٹ ہے، یہ کس طرح سپورٹ ہوتا ہے یہاں پہ؟ یہ اس طرح، اب اس پہ تو خیر ریسرچ کی ضرورت ہے، بتانا بڑا مشکل ہے کہ کیا ہوا، لیکن اس لائن پر سوچا جا سکتا ہے. اٹس اے ویلڈ لائن آف تھنکنگ. ٹھیک ہے جی فاتح صاحب. اگر سمبولک پوائنٹ ہے قرآن شریف میں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اس طرف بھی لوگ نہیں سوچتے کہ بہت سارے
جیولوجیکل چینجز آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, والکینوز ایرپٹ ہوتے ہیں, اچھی خاصی بنی بنائی چیز بند ہو جاتی ہے, گولے دیوار کے اندر بند ہوئی. تو جیسے حضرت نوح کا کہا جاتا ہے کہ جو سیلاب آیا, کب آیا, کہاں آیا, وہ اٹلانٹس ہے, مل گیا اب آپ کو, اب وہ پورے کا پوری ایک قوم غائب ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ دیوار بند ہو سکتا ہے ٹوٹ چکی ہو, لیکن کہیں اندر ہو, پانی کے نیچے ہو, زمین کے نیچے دھس چکی ہو, کسی پہاڑ کے اندر چلی گئی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم لوگ صرف اگر سرسری جو سامنے 4 پہاڑیاں ہیں جہاں پاسبلی دیوار بن سکتی تھی ان کو دیکھ کے ہم کہیں ہاں یہاں نہیں یہاں ہاں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اور تفصیل میں دیکھیں جیولوجسٹ. یعنی اگین میں بہت مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا تشریف لائے. اور ناظرین جو نقطہ اس ڈسکشن سے سامنے آیا وہ یہ کہ ظاہر ہے قرآن پاک میں جب اللہ نے فرما دیا تو وہ تو حتمی بات ہے, اس میں تو بحث کی گنجائش نہیں ہے. اور جس طرح ڈاکٹر فضل صاحب نے کہا کہ تقاضۂ ایمان یہ ہے کہ اس کو اسی طرح تسلیم کر لیا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اللہ رب العزت ہی نے قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ غور کرنے کے لیے, فکر کرنے کے لیے, تدبیر کرنے کے لیے دعوت فکر دی ہے. لہٰذا ہم جب بھی اپنے اس پروگرام میں اور آنے والے پروگرامز میں جب قرآنی آیات کو ریفرنس بنا کے کسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں یا کریں گے تو ظاہر آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات میں کوئی علت نکال رہے ہیں, بلکہ آبجیکٹو یہ ہے کہ آج کے دور میں آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو کیوں نہیں ہم بروئے کار لا سکتے اور ان چھپے ہوئے خزانوں کو ڈسکور کیا جائے جو ہمیں اللہ رب العزت نے جن کے اشارے ہمیں قرآن پاک میں دے دیے ہیں. اور آج کے ڈسکشن سے جو نقطہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی یہ اصلی دیوار ہو, اور اس کا جو گرنا فرمایا گیا ہے سورہ کہف میں وہ اصلی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے اور اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی سمبولک گیسچر ہو جو اللہ نے پیش کیا اور ہمیں سوچنے کی دعوت دی ہو. اور اگر ہم اپنی ہسٹری کو دیکھیں, دنیا کی ہسٹری کو دیکھیں, تو ہم شاید کچھ واقعات کو اس تناظر سے دیکھ کر اپنے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنی دنیا کے لیے کوئی گائیڈنس حاصل کر سکیں. انشاءاللہ ہم اگلے ویک اپنے اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار بنائی تو قرآن پاک کے الفاظ میں آبجیکٹو یہ تھا کہ یاجوج اور ماجوج کو روک لیا جائے. سوال یہ ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کون تھے, اور ان کے حوالے سے ہمیں احادیث میں تفصیلی ذکر ملتا ہے اور ہمیں مختلف ادیان میں متس ملتی ہیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے. اپنے اگلے شو میں ہم یاجوج ماجوج کی حقیقت کو جاننے کی, سمجھنے کی, ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.